بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضعیف شخص جس کے 5 بیٹے تھے، اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، بقیہ ایام اپنے بچوں کے ہاں گزار لوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا، اس کے پاس رہنے لگا۔ ابتدائی ایام میں تو وہ بڑے بیٹے نے اس کی بہت خدمت کی اور آؤ بھگت کی اور کہا آپ کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد ہی وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ اس کا ادب بھی نہ کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اپنے والد کو ڈانٹ دیتا تھا۔ بوڑھے کو نہ وقت پر کھانا ملتا اور نہ کپڑا۔ آخر بوڑھا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی ابتدائی ایام اچھے گزرے، پھر منجلے بیٹے بھی بڑے کی طرح بیزار ہو گیا۔ اس کی بیوی تو اپنے سسر کے ساتھ بد زبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، اب تم نے آ کر مزید پریشان کر دیا ہے۔ بیچارہ بوڑھا جلدی وہاں بھی اکتا گیا، پھر منجلے بیٹی کے پاس گیا، مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر وہ سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے پاس جا پہنچا۔ وہاں سے بھی تنگ ہو کر نکلا، بیچارے کو کہیں چین نہ ملا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کوئی کہتا میرے اتنے بچے ہیں، تم کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا میں تو خود بہت غریب ہوں۔ والد 5ویں بیٹے کی خوشامد کرتا۔ اس نے رو رو کر کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پر ترس کھاؤ، مگر کوئی بھی پرواہ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ 5 بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ والد کو کسی اسکول بھیج دیا جائے، وہ روزانہ صبح کو جائے اور شام کو آئے، تھوڑی روٹی اسے دے دی جائے۔ والد نے سنا تو بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹوں سے کہنے لگا مجھے پڑھنا تو آتا نہیں، میں بوڑھا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، اب میں اسکول جا کر کیا کروں گا؟ مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی دے دیا کرو، میں پڑھا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک اسکول میں زبردستی بھیج دیا۔ والد روتا ہوا چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک ضعیف امیر آدمی کو گھوڑا اور وہاں سے گزرا تو اس نے گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اسکول جا رہا ہوں۔ ضعیف العمر اور مظلوم والد نے جواب دیا میاں اس عمر میں اسکول جاؤ گے؟ یہ تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہیں۔ مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا بڑے میاں اسکول جانے کا خیال تو بیکار ہے، مگر تم غم نہ کھاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھر دی، پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بند کر دیا۔ صندوق کو اس کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ ضعیف العمر والد صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا۔ بیٹوں نے جو دیکھا والد ایک صندوق بغل میں دبائے چلا آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کچھ دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں گئے، بلکہ سب خاطر تواضع میں لگ گئے۔ ہر ایک اس سے اپنے گھر چلنے کا وہ کہتا۔ پھر انہوں نے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانے پینے کے بعد بوڑھے نے کہا میرے بچوں، اپنی جوانی میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال بھی نہیں رہا۔ آج جو ادھر سے گزرا تو یاد آیا، زمین کھودی تو صندوق جو لکڑی کا تھا، اب تو یہ میری زندگی کا یوں ہی بند رہے گا، میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں آرام دے گا، اسے دولت کا زیادہ حصہ اسے ہی کو ملے گا۔ یہ سن کر 5 بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اب بوڑھا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی، سب اس کے کھانے کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے۔ اسی طرح بوڑھے کی زندگی مزے میں گزرنے لگی۔ بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزرنے کے بعد بوڑھا مر گیا۔ 5 بیٹوں نے مل کر بڑی شان سے اسے دفن کیا، شاندار فاتحہ کرائی، غریبوں کو خیرات دی، پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے۔
صندوق کھولنے سے پہلے ہی پانچوں بھائیوں میں بحث ہونے لگی۔ ہر ایک کہتا میں نے ابا کی زیادہ خدمت کی ہے، اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ سب میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا منہ بند تھا۔ اس میں چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ بڑی بے صبری سے تھیلی کو کھولا اور فرش پر خالی کر دی، مگر کیا دیکھتے ہیں، اس میں کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر کر فرش پر پھیل گئے۔ اس پر پانچوں بیٹوں کو بڑا غصہ آیا اور آپس میں ہی لڑنے لگے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوب ہنسے اور اس نافرمانی اولاد نے سے کہا، دیکھ لے اپنے بوڑھے باپ کی عقل، اسے اسکول بھیج رہے تھے نا تم سب، مگر اس نے اسکول گئے بغیر کیسا مزیدار سبق سکھایا ہے۔